کل کی گفتگو میں ہم نے یہ کہا تھا کہ رمضان سے قرآن کا گہرا تعلق ہے اور ہمیں قرآن پر توجہ دینی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، قرآن کا ہم سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے ہمارے معاشرے کی کہ علماء کرام ہمیں ناظرہ پڑھا کے چھوڑ دیتے ہیں، اور والدین بھی اس چیز کی خواہش نہیں کرتے کہ قاری صاحب یا امام صاحب عالم جو ہیں، جو ان کو بچے کو قرآن پڑھنے آتا ہے، ان کے جی میں یہ خواہش نہیں ابھرتی کہ ہم اس بچے کو کہیں کہ ہم جی میرے بچے کو قرآن بھی پڑھا، ترجمہ بھی اس کا سکھا دیں۔ اسی طریقے حکومت مسلمانوں کی ہے اور اس کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائے، لیکن معاف کیجیے گا، اس نے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، اور ہمارے ہاں 5 کروڑ سے زیادہ طالب علم ہیں، ان کو قرآن پڑھانے کا کوئی معقول اور اچھا انتظام نہیں کیا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں اسکولوں میں جو انتظام ہے وہ بہت ناقص ہے۔ یعنی قرآن پڑھنے کا، اچھا قرآن پڑھنے کا، تجوید سے مراد یہ ہے کہ مخارج ٹھیک ہوں بچے کے، ہر مسلمان کے، کیا ہم اس کا ہم توقع، اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں؟ ہم اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ حکمرانوں نے جو کوشش کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ جس پرچے کا امتحان دینا ہے اس میں سے چند آیتیں منتخب کر کے دے دی ہیں، رٹ لو امتحان ہو جائے گا۔ ان چند آیتیں رٹ لینے سے امتحان پاس ہو جاتا ہے، قرآن کا ترجمہ لوگوں کو پھر بھی نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کو سمجھیں گے تو اس پر عمل کریں گے نا۔ اب قرآن کو سمجھنے کے بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی ڈھونڈ نہیں ہے، ہم ان کو تلاش نہیں کرتے ہیں، ہم کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں تاکہ عمل کر سکیں۔ اگلے نشست میں انشاءاللہ ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے کہ قرآن کو آسان طریقے سے اس کا ترجمہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے صحیح کوشش کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس پر کچھ گفتگو کروں۔ چلیے 4 ہو گئے۔